بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس ارادے سے اسٹوڈیو میں آیا تھا کہ میں ریکارڈ کرا سکوں وہ پیغام جو جنت پاکستان پارٹی کے ورکرز کے لیے تنظیمی ہدایات پر مشتمل ہے، لیکن میں کیا کروں، آج ایک ایسی خبر آئی ہے، ایک ایسی خبر کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ ہولناک خبر پاکستان کے لیے کبھی نہیں سنی۔ امریکہ کی کانگریس کی ایک کمیٹی نے، جو بڑی ہائی پاورڈ کمیٹی ہے، یہ ایسی دلدوز خبر ہے، بلوچستان کے بارے میں وہ کمیٹی بیٹھ گئی ہے اور اس کمیٹی کا جو پوری اس کمیٹی کی کارروائی ہے وہ میں نے ویب سائٹ پہ ڈال دی ہے قائداعظم.com پہ، کہ آپ سن لیں اور دیکھ لیں کہ وہ بات جو میں نے کہی تھی یہاں جب میرے پاس ایک سال پہلے پی وی ٹی وی کے ایک نمائندے ارشد کاظمی صاحب تشریف لائے تھے انٹرویو لینے کے لیے، اور میں نے کہا تھا حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا بھی میرے سینہ ادراک میں ہے۔ یہ آپ جانتے ہو کہ دنیا کی طاقتیں انٹروین کرتی ہیں ہر اس معاملے میں جس معاملے میں کوئی وائلنس ہو رہا ہو کسی بھی جگہ۔ یہ جو ڈومیسٹک وائلنس کی اصطلاح ہے، یہ تو اس سے شاید ہمارے پاکستانی باخبر نہیں ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے امریکہ کے لوگ سیکشن 144 کو نہیں جانتے، لیکن ڈومیسٹک وائلنس یعنی گھر کے اندر اندرونی معاملات میں میاں بیوی کی لڑائی یا بچوں کے ساتھ مار پیٹ، جب ایسی چیز ہوتی ہے تو پولیس انٹروین کرتی ہے۔ یہی حال بلوچستان کا ہے، یہی اصول بلوچستان میں بھی وہ دے رہے ہیں، اور اس معاملے میں وہ حق بجانب ہیں کہ when there is domestic violence, police has to intervene۔ جب قتل و غارت ہو گھر کے اندر تو پولیس کو آنا ہوگا۔ یعنی جو اصول ہے وہ یہ کہ when a state renders itself guilty of cruelties and persecution of its own nationals in such a way as to deny them fundamental human rights، جب ایک مملکت اپنے ہی شہریوں کو اس انداز سے ان سے سلوک کرے گی کہ انہیں زندگی کے بنیادی حقوق، عدل اور انصاف وہ مہیا نہیں کرتی، تو ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جسے یہ کہتے ہیں اٹ از اے شاک فار دا کانشنس آف دا انٹائر مین کائنڈ۔ ساری انسانیت کے لیے یہ ایک اندوہناک واقعہ ہوتا ہے۔ انٹروینشن ان دا انٹرسٹ آف ہیومینٹی از لیگلی پرمیسیبل۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ پھر یہ داخلی معاملہ نہیں رہتا آپ کا، بالکل ویسے ہی جیسے گھریلو تضاد میں جو میاں بیوی کو مارتا ہے، تو آپ جو پڑوس میں ہو یا جہاں کہیں بھی ہو، جب آپ سنتے ہو تو یہ معاملہ اب آپ کا گھریلو معاملہ نہیں ہے۔ یہ بے حد دکھ کی بات ہے کہ امریکن کانگریس اس موضوع پر بیٹھی، حالانکہ کشمیر کو بھی اگر اسی زاویہ نگاہ سے کسی دور میں دیکھا جاتا تو عین ممکن تھا کہ کشمیر کو بھی ایک علیحدگی کا حق حاصل ہو جاتا۔ میں آج اس موضوع پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز ہے جو بلوچستان کو اور ہم سب کو یکجا کرتی ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو مشرقی پاکستان کے وقت ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا مشرقی پاکستان؟ کیوں علیحدہ ہوا؟ الیکشن کے ذریعے سے ہی سارا تماشا ہوا تھا نا۔ اور کون تھے لوگ؟ یہ اس دور کے بانکوں کو یاد کر لو کہ ہمارا ایک ملک تھا جو باقاعدہ ایک آئینی طریقے سے چل رہا تھا، مشرقی اور مغربی پاکستان، لیکن وہ طاقتیں
جو اسے توڑنا چاہتی تھیں وہ تو تھیں ہی، اس دور میں ہندوستان تھا جو توڑنا چاہتا تھا۔ ہندوستان نے پاکستان کو اس حیثیت سے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ چنانچہ کیا ہوا، ہمارے اپنے ہی ملک کے لیڈر صاحبان بغیر اس بات کا خیال کیے کہ وہ مشرقی پاکستان میں بھی پاپولر ہیں یا نہیں ہیں، صوبائی حیثیت سے ایک جماعت مغربی پاکستان سے اٹھی بھٹو صاحب کی، اور ایک جماعت شیخ مجیب صاحب کی مشرقی پاکستان سے، اور اس بندر بانٹ میں یحییٰ خان صاحب بھی شامل، اور کسی شخص نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کون سی چیز ہے جو مشرقی اور مغربی پاکستان کو یکجا کر سکتی ہے۔ اگر عدل اور انصاف پر مبنی ہم ایک معاشرہ قائم کرتے جہاں رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق ہوتی، تو آج ہم کہاں ہوتے؟ آج ہم نہ صرف یہ کہ ایک قوم ہوتے بلکہ ایک بہت بڑی قوم ہوتے۔ لیکن صاحب کیا کریں، پاکستان میں تو قرآن کا نام لینا گناہ ہے۔ قرآن کا نام، یعنی میں اس بات پہ اس درجہ حیران ہوں، مجھے امریکہ میں آئے کئی برس ہو گئے، یہی کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے، پہلی بار مجھے ایک موقع دیا گیا کہ کسی اسکول میں جا کے میں انہیں اسلام کے بارے میں، اسلام سے متعارف کراؤں۔ اس اسکول میں شاید طالب علموں کی تعداد 2000 کے قریب تھی، 800 بچوں کی 3 سیشنز ہوئے جس میں میں نے تقریر کی، اور پورا ہال جو تھا، کیونکہ اس میں صرف 800 بچے سما سکتے تھے، وہ پورا ہال بچوں سے مراد ہے یہ جو ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے کھچا کھچ بھرا ہوا، اور میں نے انہیں اسلام کیا چیز ہے یہ بتایا، کہ یہ تعلیم قرآن کی کیا ہے، کہ اسلام مذہب نہیں ہے، ایک نظام حکومت ہے جو کہتا ہے کہ رب کے قانون کے مطابق رزق کی تقسیم کرو تو امن قائم ہو جائے گا۔ اور یہی امن کا پیغام حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دینے آئے تھے۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس میں اسکول کے بچے اور بچیاں میرے تقریر کی جو انگریزی میں تھی اس کے اختتام پہ کیسے گھگیا کے روئے، اور آ کے میرے ساتھ لگے کہ کتنا خوبصورت یہ دین ہے، یہ کیا آپ نے پہلی بار ہمیں یہ بات پتہ چلی۔ حالانکہ اس زمانے میں تو اسلام اور اسلام میں کوئی ایسا انٹرسٹ تھا بھی نہیں، یہ سپٹمبر 11 سے بہت پہلے کی بات ہے۔ اور اس کے بعد مجھے کوئی موقع یاد نہیں ہے کہ میں نے امریکہ میں قرآن سنایا ہو اور ہمارے یہ کرسچن بھائی جذباتی ہو کے کس محبت کے ساتھ، یعنی میں نے دیکھا ہے آنسو رواں ہو جاتے ہیں ان کی آنکھوں سے جب وہ قرآن سنتے ہیں۔ یہ ہے امریکہ میں ان لوگوں کی حالت جو قرآن سنتے ہیں۔ لیکن ایک پاکستان ہے، اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں کہ اگر دنیا میں کوئی ایک مقام ایسا ہے جہاں پر ایک طبقہ، ایک خاص مخلوق جو شدت سے احساس کمتری کی شکار ہے، شدید انفیریورٹی کمپلیکس کی شکار ہے، انہیں اپنے ناموں سے نفرت ہے، انہیں اسلام کے ساتھ ہر کنیکشن سے نفرت ہے، اس وجہ سے کہ جو بھی اسلام ہمارے سامنے پیش کیا گیا، جو کہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کس وجہ سے یہ تمام لوگ متنفر ہو گئے اسلام سے، اسلام کا نام نہیں لینا چاہتے۔ کاش، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر یہ بلاسفیمی کا قانون نہ ہوتا اور کھلی چھوٹی ہوتی کہ لوگ آزادی کے ساتھ اپنے دل کی بات کہہ سکتے کہ وہ دل سے اسلام کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، تو اس اوپننس اور ٹرانسپیرنسی میں سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا وہ یہ تھا کہ ان کے شکوک و شبہات جو تھے جس کے دل میں تھے، کم از کم ہم
باقی کے لوگ جو جانتے تھے قرآن اور اسلام کو، ہم کھل کے ان کے ساتھ بات تو کر سکتے، ہم تعلیم تو دے سکتے کہ اسلام تو یہ ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے۔ ہم نے اس بلاسفیمی کے قانون کے تحت کیا کیا؟ پردہ ڈال دیا، اور اس فیس بک اور انٹرنیٹ پر گزشتہ 1-1.5 برس سے جو کچھ میں نے دیکھا ہے، جس شدت کے ساتھ آپ کے ہاں ایک طبقہ جو اپنے بچوں کا نام تو بڑا چن کے خاص طور پہ اسلامی رکھواتے ہیں، اور باقی بھی جو اسلام کے ساتھ ایسے ٹوپی ڈرامے ہیں جس میں ان کی ذات اور ان کی شان بڑھتی ہے، وہ سب کچھ کرتے کراتے ہیں، لیکن دل سے وہ اسلام سے اس شدت کے ساتھ نفرت کرتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ بگڑا ہوا طبقہ ایک طرف، آج اسی بگڑے ہوئے طبقے کی وجہ سے پاکستان کے یہ جنہیں آپ ممتاز دانشور کہتے ہو، یہ دانشوران قوم، ان کے آپ کردار دیکھو، یہ ٹیلی ویژن پہ جو آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، بحث مباحثہ کر رہے ہیں، لاکھوں ڈالر ان کو دیے گئے ہیں کہ ایسا وسوسہ پھیلاؤ پاکستان میں، ایسا وسوسہ پھیلاؤ کہ بس آپ کا کام ہے بحث کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایجوکیشنل پروگرام ہے، جتنی زیادہ بات چیت ہوگی، کھل کے ہوگی، بہت اچھا ہے، لیکن یہ سب ایک سوچی سمجھی چال ہوتی ہے۔ چال یہ ہے کہ اسلام سے کس طریقے سے اس قوم کو متنفر، ڈیسلوژن کیا جائے۔ اب وہ سٹیج آ گئی کہ اب دنیا کی طاقتوں نے یہ جان لیا کہ اب پاکستان کمزور ہے، پاکستان کو توڑا جا سکتا ہے، اور اب یعنی 50-65 برس کے بعد بلوچستان کی علیحدگی کا مسئلہ اٹھا دیا گیا۔ کشمیر کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بات پرانی ہو گئی ہے، لیکن جب بلوچستان کی بات ہے تو وہ کوئی سننے کو تیار نہیں۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ گھر کو خود اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ جب میاں بیوی اور بچے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کریں، خون خرابہ کریں، تو اس میں پھر یہ باتیں کرنی کہ جی ہم پڑوسی کیوں دخل دے رہا ہے، پڑوسی کیوں دخل دے رہا ہے، یہ شور تو کوئی احمق ہی مچائے گا، اپنے گھر کو سدھارتے نہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، خاص طور پہ عمران خان، وہ خاص طور پہ اس وسوسے کی کیمپین میں ایسے شامل ہیں کہ کبھی انہوں نے شاید سوچا ہی نہیں کہ وہ کس سمت لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو۔ الزامات اور وسوسہ، اور یوسوس فی صدور الناس، اتنے وسوسے کہ یہ فلاں کھا گیا، فلاں لوٹ گیا، فلاں نے یہ اثاثے کر دیے، فلاں نے وہ۔ عمران خان صاحب تو الزام خان بن گئے، اور الزام خان کیوں بنے؟ اس وجہ سے کہ انہیں یہی بات ایجنڈا دیا گیا کہ اس طریقے سے لیڈری چمکائی جاتی ہے۔ ہمارے خود بدقسمتی سے پاکستان میں جو حادثہ ہوا تھا مشرقی پاکستان کا، وہ کیا تھا؟ یہی تماشا کہ کھا گیا جی، ہمیں کھا گئے، ایوب خان کھا گیا، ایوب خان نے کھا گیا، ایوب خان کے بچے کھا گئے پاکستان کو۔ شور اتنا مچایا مشرقی پاکستان سے بھی اور مغربی پاکستان سے بھی۔ جب آپ مرکز کو کمزور کرتے ہو تو خیال ہی نہیں رہتا کہ یہ کشتی جب ڈوبے گی تو اس میں سب ڈوبو گے۔ لیکن اتنی اگر ویژن ہو اس سیاسی لیڈر کو تو وہ پھر کچھ اور نہ ہوتا۔ یہ سیاسی لیڈر یہ عجیب و غریب مخلوق ہے، یہ وہی بچے ہیں جو بچپن میں نکر پہن کے ڈرائنگ روم میں آتے ہیں، ممی کہتی ہے بیٹا نظم سناؤ، پوئم سناؤ، وہ پوئم سناتا ہے بچہ، اچھا بیٹا یہ اپنی پاکٹس میں سے ہاتھ نکال کے بات کرو، پھر اس کے بعد یہ ہمٹی ڈمٹی سنایا کہ کتنا اچھا سنایا ہمارے بچے، اچھا بیٹا آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ میں پریزیڈنٹ بنوں گا۔ بس یہ جسے ڈرم میجر انسٹنکٹ کہتا تھا ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ،
یہ دماغ میں پڑتی ہے کہ جی میں نے کسی نہ کسی طریقے سے پریزیڈنٹ بننا ہے۔ عمران خان صاحب کی یہ حالت ہے جیسے ایک نابالغ بچہ ٹافی مانگ رہا ہو، اس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے وزیر اعظم بننا ہے۔ اور یہ سارا ہنگامہ فوج کا، جرنیلوں کا، عدالتوں کا، کور کمانڈروں کا، یہ سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ کسی کو خبر بھی ہے کہ آج امریکہ میں ہوا کیا ہے؟ یہ خبر جو آئی ہے کسی کو اندازہ بھی ہے کہ یہ کتنی اندوہناک خبر ہے۔ یہاں بات علل اعلان ہوئی ہے، کمیٹی بیٹھی ہے، ہائی پاورڈ کمیٹی، پہلی مرتبہ، کبھی نہ دیکھی نہ سنی کہ بلوچستان، اور ان لوگوں میں سے اس کمیٹی کے جو ممبران ہیں انہیں بلوچستان کا لفظ بھی ادا کرنا نہیں آتا، لیکن کمیٹی بیٹھی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان ایک علیحدہ صوبہ ہے، ایک علیحدہ قوم ہے۔ دیکھتے جاؤ کہ یہ چیز جو ہم نے جس چیز کو نگلیکٹ کیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ طوعاً و کرہاً آپ کو اپنانا ہوگا کہ رشتہ وہ ہے اسلام اور دین کا جو یکجا کرتا ہے، اور دین محض نمازوں والا دین نہیں۔ یہ جو آپ کے ہاں پیش کیا جاتا رہا کہ جی اسلام تو بس یہی ہے، افطاری کر لی، روزے رکھ لیے، نماز پڑھ چھوڑی۔ میرے بھائیو، اسلام بہت بلند چیز ہے، بہت بلند دین ہے۔ یہ ایک نظام حکومت ہے، جس دن آپ قائم کرو گے تو اس دن آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ لیکن یہ ہماری بے حد بدقسمتی ہے کہ جو میڈیا ہے وہ کس کے پاس ہے؟ انہی شیاطین کے پاس۔ سارا میڈیا انہی کا ہے۔ آپ خود سوچ لو، میرے بس میں تو نہیں ہے کہ میں کوئی ٹیلی ویژن کا چینل آن کروں، ورنہ میرے پاس کوئی ایسی ریسورس نہیں ہے۔ اخبار ان کے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے اخبارات کروڑوں ڈالر کے بنتے ہیں، ایسے نہیں کہ ایک اخبار آپ نے یوں ہی دل میں خیال آیا تو آپ نے ایک گیزٹ شائع کر دیا۔ یہ بڑے بڑے اخبارات، یہ بڑے بڑے پبلیکیشن ادارے، یہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشن، یہ میڈیا کے چینلز، یہ لاکھوں روپے کی بات ہے۔ لیکن گھبرانے کی بات نہیں میرے بھائیوں۔ اس ثابت قدمی کے ساتھ اور اس یقین محکم کے ساتھ میں یہ جنگ لڑوں گا، اس لیے کہ مجھے پاکستان بچانا ہے اور آپ کو پاکستان بچانا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ بات میری بولی سمجھ میں آ جائے کہ مجھے آپ 1000 جگہ سے کاٹو سوائے خلوص کے اور کچھ نہیں، اگر مجھے سیاست ہی کرنی ہوتی تو میں پاکستان میں بیٹھ کے نعرے وارے مارتا، وہاں پہ کئی بیٹھے ہیں۔ اور اگر مجھے اپنی لیڈری چمکانی ہوتی یا کچھ اور شان بان کا شوق ہوتا تو میں بھی وہی کچھ کرتا جو یہاں پہ 15,000 18,000 کے قریب اور ڈاکٹر ہیں امریکہ میں۔ وہ تمام مختلف آرگنائزیشنز انہوں نے بنا رکھی ہیں، ڈنر پارٹیز کرتے ہیں، کبھی پرویز مشرف آئے ان کو چندہ دے دیا، ابرار الحق آئے ان کو چندہ دے دیا، عمران خان آئے تو لاکھوں ڈالر ان کو کما کے دے دیے۔ کیوں دیتے ہیں پیسے؟ پیسے اس لیے دیتے ہیں کہ یہاں جو پردیس میں آیا ہوا ڈاکٹر ہے محبت کرتا ہے پاکستان کے ساتھ بے حد، اور ایک چیز جسے سروائیورز گلٹ کہتے ہیں، یعنی ایک ملامت جو ایک فائز، ایک کامیاب انسان کو ہوتی ہے، ایک ایسے شخص کو جو سکسیسفل ہو، اس کا دل ملامت کرتا ہے کہ دیکھو میں پاکستانی ہوں، پاکستان کو چھوڑ کے آیا ہوں، اور یہی پاکستان میں اگر میں رہتا تو میں یعنی پاکستان کو بہت مس کرتا ہوں۔ یہ جو ہماری سروائیورز گلٹ ہے یہاں پہ، اس چیز کو یہ جو سیاسی بھکاری ہیں جو یہاں آتے ہیں وہ اس سے بخوبی فائدہ اٹھاتے ہیں، جذباتی تقریریں کرتے ہیں، اور یہ ڈاکٹر صاحبان لاکھوں ڈالر ان سیاستدانوں کو دے دیتے ہیں کہ جاؤ جی پاکستان بچاؤ، اور اپنے دل میں بڑے اچھا فیل کرتے ہیں کہ یہ جو
آیا ہے یہ پاکستان بچانے کے لیے بڑا سنسیئر ہے، پاکستان کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی ایگزامن کر کے نہیں دیکھتا، کوئی ذمہ داری نہیں لیتا اس بات کی کہ آگے کیا ہوگا، یہ صاحب آگے کریں گے کیا؟ نہ، یہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مقصد یہ ہے جیسے آپ ایک بھکاری کو پیسے دیتے ہو، جیسے داتا دربار کے باہر بیٹھے ہوئے آپ کسی کو پیسے دیتے ہو، آپ کے دل کو تسکین ہو جاتی ہے کہ جی ایک آدمی نے فریاد کی، اپنا دستے تمہ دراز کیا، مانگا کچھ تو میں نے اس کو دے دیا، آپ اچھا فیل کرتے ہو اس کے بعد۔ یہ بڑا ایک سیلفش سا ایکٹ ہوتا ہے انسانوں کا، انسان سمجھتے ہیں کہ بڑا نیکی کا کام ہے، حالانکہ یہ انتہائی سیلفش ایکٹ ہے، اس سے سکون آپ کو ہی ملتا ہے، آپ جو پیسے دے دیتے ہو بغیر سوچے سمجھے۔ تو یہ لاکھوں ڈالر جس انداز سے دیے جاتے ہیں، کوئی نہیں سوچتا، جیسے ہمیں ایک دن خبر آئی تھی کہ اس بھکاری کو، یہ جو بھیک مانگ رہا ہے داتا صاحب کے باہر، اخبار میں خبر آئی جی اس کا تو لاکھوں ڈالر کا بینک بیلنس ہے، لاکھوں ڈالر کا، وہ پتہ ہی نہیں چلا کیسے اس نے اکٹھا کیا، لوگ سوچتے رہ گئے۔ اب ہمارے ہاں یہ جو سیاسی بھکاریوں کی جماعت ہے، کسی دن ان کا احتساب ضرور ہوگا، پوچھا جائے گا کہ کہاں سے آئے تھے آپ کے پاس پیسے، یہ جو جیٹ سیٹ لائف سٹائل ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے، آخری بار آپ نے کام کب کیا تھا، کمائی کیسے کی تھی، یہ ساری باتیں پوچھی جائیں گی۔ خیر وہ بات تو علیحدہ ہے، میں خلوص کی جہاں تک بات ہے، میں کسی بھی سیاسی لیڈر کے خلوص سے اور اس محبت سے جس کا وہ اظہار کرتے ہیں اس کا انکار نہیں کرتا۔ یحییٰ خان صاحب کو بھی پاکستان اتنا ہی پیارا تھا جیسے عمران خان صاحب کو پیارا ہے، جنرل نیازی صاحب کو بھی اتنا ہی پیارا تھا جیسے عمران خان صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو ہے۔ یہاں بات ویژن کی ہو رہی ہے، ویژن کی، نظر اور بصر میں ایک فرق ہوتا ہے، اور اگر بصیرت نہیں ہے اس چیز کے بارے میں کہ وہ کون سی چیز ہے جو پاکستان کو یکجا رکھ سکتی ہے، اگر اس چیز کے بارے میں بصیرت نہیں ہے اور سوچ یہ ہے کہ میں پاکستان کو سیدھا کر دوں گا، یہ ٹپیکل ہمارے ہاں جو فوجی جرنیل ہے اس کی یہی سوچ ہے۔ میں چونکہ ایک ملٹری فیملی میں پلا بڑا جوان ہوا، اس میں ہمیشہ جب کبھی یہ فوجی بیٹھتے تھے ان کی ایک ہی گفتگو میں نے سنی، وہ یہ کہتے تھے، او جی پاکستان، آئی نو دا سولوشن ٹو پاکستان، یار آئی نو دا سولوشن، اور پھر یار ان لوگوں کا لاج نا ڈنڈا ہے، ان کو نا ڈنڈا مارو۔ یعنی یہ جو سوچ ہے یہ وہی سوچ ہے جیسے گھر کے اندر بھی یہ کچھ والدین کیا کرتے ہیں بچے کو کہ جی اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، او جی ان کو ڈنڈا مارتے ہیں، ہم تو بہت پیٹتے ہیں اپنے بچے کو، مار مار کے سیدھا کرتے ہیں۔ کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ اس مارنے سے جب بچہ ٹوٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے، انسانی بچے ہوں یا انسان ہوں، ان کو انسان تو بنا ہی اس کے لیے نہیں کہ آپ اسے ابیوز کرو، پر ان کی سوچ ایسے ہی ہوتی ہے، امیجیٹ گینز، یعنی اتنی سی ویژن ہوتی ہے کہ جی پاکستان کو سیدھا کر دیں گے، ہم سیدھا کر دیں گے۔ اللہ معافی دے اس دن سے جس دن یہ سیدھا کرنے والے لوگوں کو اقتدار ملا کبھی پاکستان میں، اس لیے کہ ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے سکسیس اس انداز سے دکھانی ہے کہ جی دفتروں میں جتنے سرکاری ملازم لیٹ آتے تھے ان سب کو ہم نے فارغ کر دیا ہے۔ مجھے یاد ہے ایوب خان صاحب کے عہد میں ایک گورنر صاحب تھے، دفتر سیکریٹریٹ لاہور کے باہر جو افسر لیٹ پہنچ رہے تھے، ہم نے سنا، اور سنی سنائی بات ہے لیکن اخبارات میں بھی شائع ہوئی یہ بات کہ گورنر صاحب نے وہاں افسروں کو تھپڑ مارے۔ یہ 1960s کی بات ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ ایسا کر تو لیتے ہو لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جو افسر دیر سے آ رہا ہے اس بیچارے کی کیا مجبوری ہے،
اس کے گھر کے حالات بھی دیکھو. لیکن اس نظام میں چونکہ یہ فرعونی نظام ہے، شیطانی نظام ہے، وہاں پر کوئی سوچتا نہیں. وہ ویژن سکسیسفل اقوام میں ہوتی ہے. یہ ویژن ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، یورپ کی اقوام میں. وہ اقوام جہاں کبھی اگر سنائی دے کہ کسی نے اپنے بچے کو پیٹا ہے یا اپنی بیوی کو مارا ہے تو وہ آدمی دوسرے دن 6 سال 8 سال کی قید بھگت رہا ہوتا ہے. لیکن ایک ہمارا پاکستان ہے جہاں اس روشنی کو پہنچنے ہی نہیں دیا گیا. یہ روشنی تو ہماری تھی، غفور الرحیم والا رب، وہ رب جو ریپیئر کرتا ہے، ڈھال بن جاتا ہے، وہ رب جو انسانوں کے لیے غفور مغفرہ کی ڈھال بن جاتا ہے. وہ اس قسم کا نظام، اس کا قانون وہ ہمارے سامنے پیش ہی نہیں ہونے دیا. ہمیں تو تصور یہی ملا، وہ اسلامیات کے ماسٹر صاحب والا، وہ جس کے بارے میں ہمیں بچپن میں کہتے تھے کہ جی اسکول کے باقی ماسٹروں کے پاس تو ڈنڈا ہوتا ہے لیکن جو اسلامیات کا ماسٹر ہوتا ہے اس کے پاس ایک اسپیشل چھڑی ہوتی ہے، کنڈیاں والی سوٹی. کنڈیاں والی سوٹی، اس پہ یعنی کانٹے لگے ہوتے ہیں، جب وہ مارتا ہے تو چمڑی ادھیڑ دیتا. مار پیٹ وائلنس کے اس ماحول میں جو بچے پل کر جوان ہوئے ہیں، وہ بیچارے، ان کی ذات، ان کی خودی باقی نہیں رہتی. ان کے اندر وہ، آپ فیس بک پہ دیکھیں ان بچوں کو، یعنی ان کی وہ اقبال جو کہتے تھے خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، بار بار اس چیز کا خیال آتا ہے کہ فیس بک پہ بھی اپنی شکل نہیں لگائی. فیس بک پہ عمران خان صاحب کی یا نواز شریف صاحب کی یا پرویز مشرف کی فوٹو ہے، اور آگے یہ ان کا ایجنٹ ہے یا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میرے میں بھی اپنے نام کے ساتھ اس فوٹو لگانے سے ان کی ذات پیدا ہو گئی. باطل بے حد عجیب و غریب چیز ہے، عجیب بیماری ہے صاحب. یہ باطل جسے عربی زبان میں بار بار بتاتا ہوں کہ عربی زبان میں باطل ہیرو کو کہتے ہیں، اور ہیرو ورشپ پر مبنی جو بھی آئیڈیالوجی ہوتی ہے اسے باطل کہتے ہیں. ہیرو ورشپ پر مبنی اقوام ہو یا ہیرو ورشپ پر مبنی گھر ہو، یہ قائم نہیں رہتے. وہ جو اشفاق صاحب کا ایک ڈرامہ تھا جس میں ایک جملہ تھا، ابا جی ایک پاکیزہ ڈبہ جی، کھول کے دیکھا اندر سے، اندر کچھ نہ لبا جی. وہ کچھ دیر لگتی ہے تو یہ بلبلا پھٹ جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ بت جس کی ہم پوجا کرتے تھے وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ اپنی ناک سے مکھی ہٹا سکے. پر معاملہ بہت مشکل ہے. یہ جنت پاکستان پارٹی کے ورکرز کے لیے میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک بہت عظیم الشان مشن ہے. آج میں آپ کو ٹیکنیک بتاؤں گا، وہ جسے تنظیمی ہدایات کہتے ہیں، میں ان کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ گزشتہ 1 سال کم و بیش میں مجھے اتنے زیادہ ٹیلی فون آئے ہیں روزانہ صبح و شام ان نوجوانوں کے جنہوں نے جنت پاکستان پارٹی کو جوائن کیا ہے، جو کینڈیڈیٹس کی حیثیت سے جنت پاکستان پارٹی میں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. ان تمام نوجوانوں نے یعنی رات کو دن کو مجھے فون کرتے ہیں، اور میں ایک ایک فرد کو باقاعدہ گائیڈ کرتا ہوں کہ یہ کرنا ہے، کیونکہ میرا مشن جو ہے وہ 1500 نوجوان ایسے ڈھونڈنے ہیں جو الیکشن لڑ سکیں. الیکشن لڑنا اور اس انداز سے لڑنا، وہ بھی طریقہ میں بتاؤں گا کہ کیسے ہوگا. یہ ہر نوجوان کے ساتھ جو میری بات ہوتی ہے وہ آج میں اس کا خلاصہ اس وجہ سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نوجوان نے کل مجھ سے کہا کہ جی میں نے جنت پاکستان پارٹی جوائن تو کر لی ہے، پر مجھے کرنا کیا ہوگا.
اس معصومیت سے یہ جملہ کہا اس نے کہ مجھے یعنی اتنا پیار آیا اس بچے پہ کہ اس نے پوچھا کہ مجھے کرنا کیا ہوگا. جیسے ایک خالی سلیٹ ہوتی ہے اس انداز میں میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو، کیونکہ یہ نوجوان وہ ہیں جن کا مقابلہ ہے سیاسی گرگوں کے ساتھ، تو میں نے اس سے سیاست کے اسرار و رموز سمجھائے، اسرار و رموز کہ یہ کھیل کیا ہے اور آپ کو کامیابی کس انداز سے حاصل ہوگی، قرآن کی ہدایت اس معاملے میں کیا ہے. اب میں بلوچستان کی بات، جو کہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، میں اس موضوع پر کسی اور وقت بات کروں گا، لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے قرآن کریم کی دی ہوئی ہدایات کو اپنا لیا تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نہیں توڑ سکتی. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو، حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. ابھی تو کچھ نہیں ہوا، ابھی تو کچھ نہیں ہوا. ابھی وہ وقت آئے گا کہ ساری قوم روئے گی اور اپنے دل کے داغ اپنے آنسوؤں سے دھوئے گی. یاد کرو گے اس پاکستان کو جس میں آپ روزے کے اوپر لڑتے تھے کہ عید کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. یاد کرو گے اس پاکستان کو جس میں آپ اس بات پر لڑتے تھے کہ نماز ہاتھ کھول کر پڑھنی ہے یا باندھ کر. یاد کرو گے اس پاکستان کو جس میں آپ اس بات پر لڑتے تھے کہ حضور جو تھے انہوں نے معراج شریف میں جسمانی طور پر گئے تھے یا خیالی طور پر. یاد کرو گے آپ اس پاکستان کو جس میں آپ بحث کرتے تھے کہ چیف جسٹس کے یہ حقوق ہیں، کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے، جرنیل یہ کہتے ہیں، زرداری یہ کہتا ہے. اس روز و شب کو یاد کرو گے. اس غلط فہمی میں میرے بھائیوں مت رہو کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر پاور ہے اور نیوکلیئر بامز ہیں. سوویت یونین کے پاس پاکستان کی نسبت 1000 گنا زیادہ بامز تھے. قومیں نیوکلیئر بامز کے ساتھ مستحکم نہیں ہوتی، ہرگز نہیں ہوتی. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، جن جوانوں کے اندر خودی ہو، سیلف آئیڈینٹی ہو، اپنی ذات پر فخر ہو. لیکن اسی خودی کو تو یہ نظام مار کے رکھ دیتا ہے. یہ شیطانی نظام، ہیرو ورشپ پر مبنی نظام. ان افراد میں ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ آدمی کیا بات کرے، اور میں ان کے دل کا معاملہ سمجھتا ہوں. چنانچہ جنت پاکستان پارٹی کے ورکر سے میں جو بنیادی بات کہتا ہوں وہ یہ کہ کسی سے الجھنا نہیں ہے، خاص طور پہ ان نوجوانوں سے جو عمران خان صاحب کے شیدائی ہیں، عمران خان سے محبت کرتے ہیں، عمران خان کو مسیحا سمجھتے ہیں. میں نے انٹرنیٹ پہ پڑھا، کسی نوجوان نے لکھا کہ شاید عمران خان وہ پوشیدہ امام مہدی ہیں. تو یہ اس انداز سے باتیں جو ان کا یعنی نوجوانوں کی سوچ ہے، جو ان کا ذہن ہے عمران خان صاحب کے بارے میں، یہ بہت بے حد ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ جب معاملہ کریں یا ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ قرآن ہے، قرآن کا نظام. اگر عمران خان صاحب قرآن کو ہاتھ میں اٹھا لیں اور کہیں کہ میں عدل و انصاف پر مبنی وہ نظام قائم کروں گا جو قرآن کا نظام ہے، میں ختم کروں گا اس جرنیلی نظام کو، وہ نظام جس میں افسر وارڈ اور سپاہی وارڈ علیحدہ ہے. جب وہ کہیں کہ تمام افسر اور سپاہی ایک ہوں گے، یہ طبقہ اور رینکس کی تخفیف، ڈسکریمنیشن اس انداز سے کہ لوگوں کا روٹی پانی کپڑا علیحدہ، وہ ڈسکریمنیشن کی حدود کو ختم کروں گا. اگر عمران خان صاحب ایسی بات کریں کہ میں قرآن کو ہاتھ میں تھام کے اس نظام کو قائم کروں گا
جو رزق کی مساوی تقسیم کرے گا، جس میں ہر پاکستانی کو برابر کا حق ہوگا۔ اگر عمران خان صاحب قرآن کو ہاتھ میں تھام کے کہیں کہ میں الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، زمین کی تمام ریسورسز، فیکٹریاں اللہ کی ہیں، ہر شے اس پاکستان کی اللہ کی ہے، اگر وہ کہیں کہ میں اس نظام کو قائم کروں گا، تب تو ہمیں ان سے کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ لیکن میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہ جو ہمارے ہاں سیاست کے نام پہ جو کھیل کھیلا جاتا ہے، آپ اس سے واقف نہیں ہیں۔ یہی چیز بہت ضروری ہے سمجھانی کہ ہماری سیاست کے جتنے ہمٹی ڈمٹی آئے ہیں، پاکستان کی فوج انہیں لے کے آتی ہے، اور جرنیل اور یہ امیر لوگ اور یہ وڈیرا برادری یہ نہیں چاہتے کہ سٹیٹس کو میں فرق آئے۔ انقلاب اور انقلاب کا نام تو لیا جاتا ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں۔ تو اصل بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ جب عمران خان صاحب کے چاہنے والوں سے، ان کے شیدائیوں سے بات کرو تو بہت احتیاط برتو۔ وہ عاشق جو ہوتے ہیں، جو ان کو یعنی عقل اور فکر سے وہ نہیں سوچتے۔ کسی نے مجنوں سے کہتے ہیں پوچھا تھا کہ بتاؤ خلافت پر حق امام حسین کا تھا، امام حسین علیہ السلام کا، یا یزید لعین کا؟ تو مجنون نے جواب دیا کہ اگر میری پوچھتے ہو تو لیلا کا تھا۔ تو یہ جو عاشق انسان ہوتا ہے، اس کی عقل و خرد و ہوش وہ اس سے نہیں سوچتا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے تمام مسائل کا حل کوئی آنے والا آ کے حل کرے گا۔ دوسرے الفاظ میں اس کی خودی نہیں ہوتی، اس کے اندر اپنی ذات نہیں ہوتی۔ وہ جسے اقبال نے کہا تھا خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے، تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ خودی انڈیویجویشن، اور یہی وہ خودی والے نوجوان ہیں جن کے اندر اپنی ذات ہے، جو اپنی عقل سے سوچتے ہیں، جنہوں نے اپنی عقل سے قرآن پڑھا ہے، اور جو جانتے ہیں کہ جی قرآن نہ تو فرقوں کی بات ہے، نہ وہ مذہب کی بات ہے، قرآن تو ایک دین ہے جو ہمارے نبی نے قائم کیا تھا، ایک نظام حکومت ہے۔ ہم نے پاکستان اسی سچے دین کے لیے حاصل کیا تھا جہاں عدل اور انصاف پر مبنی ہم وہ جنتی معاشرہ قائم کریں گے کہ جسے دیکھ کے دنیا شرمائے گی، اور دنیا حیران ہوگی کہ یہ قوم کیسے اٹھی ہے، حیران ہوگی دنیا کہ یہ ایک قوم کیسے اٹھی ہے۔ تو وہ نوجوان جن کی خودی یوں بیدار ہے، جنہوں نے اقبال پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، جو لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں منتشر بیٹھے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں ایک گمنام سا آدمی جس کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے، ان لوگوں نے میری اس آواز پہ لبیک کہا۔ فیس بک کے ذریعے سے میں نے پرچار کیا اس مشن کا، فیس بک اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اور بات بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچ گئی۔ آج اللہ کے فضل سے جنت پاکستان پارٹی کے دفاتر قائم ہو رہے ہیں، اور نوجوان جوک در جوک، یعنی صبح و شام مجھے ٹیلی فون جو آتے ہیں، وہ اسی لیے کہ جی آپ بتائیں ہمیں کرنا کیا ہے، نیکسٹ سٹیپ کیا ہے۔ پہلی بات میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ یاد رکھو، وہی بات جو میں نے اس معصوم بچے سے کہی تھی جس نے پوچھا تھا کہ مجھے کرنا کیا ہوگا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے کیریکٹر کو ایسا بنانا ہے اپنے معاشرے میں کہ لوگ آپ کو رول ماڈل سمجھیں۔ یہ محض لباس اور تراش خراش کی بات نہیں کہ آپ کا لباس ایسا ہو، بہت ضروری ہے کہ آپ کے اندر ذاتی کیریکٹر کی اسٹرینگتھ ہو، وہ جسے تقویٰ کہتے ہیں۔ بڑی زبردست چیز ہے یہ، وہ جو اللہ کا خوف ہے، جو انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے ہر لمحے ہر لحظہ، تو یہ اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ اگر آپ جنت پاکستان پارٹی کے نمائندے بننا چاہتے ہو تو پہلی چیز یہ سگریٹ نہیں پینا۔
سگریٹ دنیا کی بدترین شے میں سے ہے۔ میں ایک نیورولوجسٹ کی حیثیت سے، ایک نیورو سائنسز کے ماہر کی حیثیت سے آپ کو کیا کیا بات بتاؤں کہ اتنی بدترین شے ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو خود اپنی ذات میں یہ چینج لانا ہے۔ سگریٹ نہیں پینا آپ کو، اور سگریٹ کو ترک کر دیں، اس لیے کہ اسلام، ایمان، امن، یہ باتیں اس کے منہ سے سجتی ہیں جو اپنے جسم کو اللہ کی امانت سمجھتا ہو، اور جو اپنے جسم کے اندر اللہ کی اس امانت میں خیانت کرتا ہو، جس کے اندر اتنا بھی ضابطۂ کردار نہیں ہے کہ وہ اس ایڈکشن سے نجات حاصل کر سکے، اس کے بس میں کسی قسم کا انقلاب نہیں ہے۔ میں نے پاکستان میں بے شمار نوجوانوں کو دیکھا ہے، فیس بک پہ بھی میں ان کی تصویریں، ان کے دانت دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سارے سگریٹ پیتے ہیں، اور بڑے دکھ کی بات ہے۔ تو پہلی چیز میرے بھائیوں، اپنے اندر یہ چینج لاؤ، سگریٹ کو ترک کرنا ہوگا۔ یہ ایک انتہائی پوٹنٹ ڈپریسنٹ سبسٹنس ہے۔ شروع میں جو آپ پہلی بار کش لیتے ہو تو شراب کی طرح جیسے ایک تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ کی فیلنگ دیتا ہے، اس کے فوراً اس کے بعد انتہائی سیویئر ڈپریسنٹ ہے۔ واحد سبسٹنس دنیا میں کوئی اگر ایسا ہے جو آپ کو سٹیمولیٹ کرنے کے بعد ڈپریس نہیں کرتا تو وہ کیفین ہے۔ آپ چائے پیتے ہو جو اور کافی پیتے ہو، وہ بے شک پیو، اور یہ ہے بنیادی پہلی چیز۔ پہلی بات جو آپ کو بخوبی جان لینی ہے جنت پاکستان پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے، ورکر کی حیثیت سے، وہ یہ کہ آپ دنیا کا سب سے زیادہ پولیٹیکلی ڈس ایڈوانٹیجڈ گروپ ہو۔ آپ کے پاس وہ تمام وسائل نہیں ہیں جو باقی سیاستدانوں کے پاس ہیں۔ ان کے پاس لاکھوں ڈالر ہیں، پوسٹر لگائیں گے، اشتہارات دیں گے، میڈیا ان کا، سب کچھ ان کا، لیکن آپ گھبراؤ نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو اذان ہو رہی ہے، یہ جو مساجد ہیں، یہ کس بات کا پیغام ہے؟ یہ آپ ہی کا نعرہ ہے، آپ ہی کا سلوگن ہے، آپ ہی کا پیغام ہے جو دیا جا رہا ہے۔ آپ کو ان مساجد میں جانا ہوگا، اور یہ ہے سیکرٹ جو میں آپ کو اب دکھا رہا ہوں کہ یہ ایک کارڈ مجھے پاکستان سے بھیجا کسی نے، ایک صاحب جو رکشہ چلاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ایم اے پاس ہوں اور میری عمر 28 برس ہے، میں بے روزگار ہوں، میں رکشہ چلاتا ہوں، میں نے جنت پاکستان پارٹی کا جھنڈا اپنے رکشے پہ لگا رکھا ہے، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں نوکریوں کی درخواستیں ادھر ادھر دیتا پھروں، میں نے جو پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے میں نے سوچا ہے کہ میں ممبر آف پارلیمنٹ الیکٹ ہوں گا پاکستان کے لیے، یعنی ایم این اے بنوں گا یا ایم پی اے بنوں گا۔ چنانچہ اس نے کیا کیا ہے، اس طریقے سے چھوٹے سے یہ جو بزنس کارڈز ہیں جن پہ بسم اللہ لکھا ہے، اس کے اپنے الفاظ کے مطابق اس نے کہا جی ایک طرف اللہ کا نام ہے اور دوسری طرف میرا نام، ایک طرف خدا اور دوسری طرف میری خودی، اللہ اور میں، یہ ہے میرا رشتہ۔ اور میں ان کارڈز کو اپنے علاقے میں افراد کو دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں اس جماعت کا آدمی ہوں کہ ہم ایک خفیہ جماعت ہیں، ہم جان گئے ہیں کہ پاکستان میں انقلاب کبھی نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ جو سیاسی گرگ ہیں ہمیشہ سے بازی تو یہی جیت جائیں گے۔ الیکشن میں جتنے لوگ آئے عمران خان صاحب کے ساتھ، آپ دیکھ لیجئے یہ جماعت کیا بن گئی، علی بابا 40 چور۔
وہی لوگ بدل کے بھیس پھر سے الیکٹ ہوں گے۔ تو اس نوجوان نے کیا کیا؟ اس نوجوان نے اس انداز سے یہ کارڈز، بزنس کارڈز، اس پہ ایک جانب اللہ کا نام، اللہ کا قانون، یہ جھنڈا، اور دوسری جانب اس کا نام لکھا ہے۔ یہ کارڈز یہ اپنی کمیونٹی میں، جس معاشرے میں وہ رہتا ہے، اسکولوں میں بچوں میں تقسیم کرتا ہے، نوجوانوں کو، لیکن خاص طور پہ وہ ان کو دیتا ہے جو محروم ہیں، اور انہیں جا کے بتاتا ہے کہ میں جنت پاکستان پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے کھڑا ہو رہا ہوں۔ مجھے اس کی یہ بات میرے دل کو اتنی بھائی کہ میں نے سوچا کہ یہ چیز میں آپ سب کو پیش کروں کہ یہ جو تحریک ہوتی ہے، انقلابی تحریک، یہ جلسے جلوسوں سے نہیں چلتی، انقلابات جلسوں سے نہیں آتے، انقلابات کی تحریک ہمیشہ خفیہ ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ۔ اسریٰ کے معنی آپ سمجھتے ہیں؟ اس کے معنی بہت گہرے ہیں۔ اسریٰ یہ وہی لفظ ہے جسے آپ کہتے ہو سرایت کر جانا، یہ وہی لفظ ہے جسے آپ اپنی زبان میں بھی بولتے ہو، اسرار، پر اسرار، وہ تحریک جو کوورٹ انداز میں چلتی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ اس آیت کا اگر میں ترجمہ آپ کو سناؤں تو آپ جان پاؤ گے کہ یہ لفظ سبحان کیا ہے قرآن میں، اور پھر یہ لفظ اسریٰ، اور پھر بے عبدہ ہی، اپنے بندے کے ذریعے سے جو انقلاب آتا ہے۔ سبحان، سبھا عربی میں کہتے ہیں سٹرگل کرنے کو، ہاتھ پاؤں مارنے کو۔ یہ جو انسان سوئمنگ کرتا ہے، سوئمنگ پول کو عربی میں مسبح کہتے ہیں، یہ جو تیراک پانی میں زور زور سے ہاتھ پاؤں ٹانگیں جو کچھ ہو سکتا ہے مارتا ہے، اس ایکٹیویٹی کو تسبیح کہتے ہیں، سٹرگل کرنا، جستجو کرنا۔ اور اللہ جیسے رحمان ہے ویسے سبحان بھی ہے۔ سبحان کہ وہ جس کا قانون انسانوں کو موٹیویٹ کرتا ہے، وہ جو اس کا قانون انسانوں کے اندر یہ موٹیویشنل سٹرینگتھ دیتا ہے، موٹیویشنل سٹرینگتھ عطا کرتا ہے، تو وہ جس کا قانون یہ موٹیویشنل سٹرینگتھ دیتا ہے انسانوں کو، اسریٰ بعبدہ، وہ انسان کس طریقے سے سری انداز میں، سری سمجھتے ہیں آپ عربی میں کانفیڈینشیل کو، کوورٹ کو عربی میں اسریٰ کہتے ہیں، کوورٹ انداز میں۔ تو آپ کو یہ آپریشن جنت پاکستان، مشن جنت پاکستان، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رات کی تاریکی میں اس مشن کو چلانا ہوگا۔ یہ ایک خفیہ مشن سمجھ لیجئے۔ کوئی بھی تحریک تو افراد کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم نے ٹھان لیا ہے کہ ہم پاکستان کو اس وڈیرے کے نظام سے نجات دلائیں گے، اور یہاں پر اللہ رب العزت کا نظام قائم کریں گے جہاں رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق ہوگی۔ ایک ایک فرد کے پاس جانا ہوگا آپ کو۔ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ جنت یوں ہی مل جاتی ہے، اس کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ تو اور سٹرگل بھی کیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ
ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، رات کی تاریکی میں خفیہ انداز میں، ایک تحریک خفیہ انداز میں ایک ایسے جگہ پہنچ گئی، ایک ایسے شہر میں پہنچ گئی کہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہاں کا ماحول بہت مفید ہے اس نظام کے قیام کے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ دکھا سکے کہ دیکھو میری آیات کو زندہ اور پائندہ انداز میں، اس پیغام کو جب تم، اس نظام کو جب تم نافذ کرو گے، تم دیکھ پاؤ گے اللہ کی آیات کو زندہ اور پائندہ، اللہ کے اس میسج کو، اللہ کے اس پیغام کو زندہ اور پائندہ دیکھو گے۔ یہ نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اور کس انداز سے؟ یہ جو قرآن نے ہدایت دی ہے، سبحان الذی glorious is he that motivates a man to struggle, to strive, to do one's duty. سبحان، اس لفظ کا ترجمہ، اس کا ایکویولنٹ لفظ انگریزی زبان میں نہیں ہے۔ وہ طاقت جو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے، وہ جو انسان اٹھتا ہے کہ جی مجھے بستر سے اٹھنا ہے، کام پہ جانا ہے، تو وہ جس کی بلند سوچ ہے وہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے، میرے دل میں یہ بات گھر کر گئی ہے کہ یہ انقلاب مجھی کو لانا ہے، کیونکہ میں جان گیا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ نسل در نسل میرے بچے اسی طریقے سے ذلیل و خوار ہوں، ویزوں کی لائنوں میں کھڑے ہوں۔ مجھے پاکستان کو جنت بنانا ہے، جیسے یورپ اور امریکہ کی اقوام بنی ہیں، مجھے پاکستان کو ویسا بنانا ہے۔ وہ جسے یہ ہائر آئیڈیلز مل جائیں، وہ جب اٹھتا ہے، یہ طاقت جو اسے اٹھاتی ہے، تو قرآن میں اسی چیز کا ذکر ہے، ہی الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ He enabled his servant to move covertly in the darkness of the night from the city of Makkah to the city of Medina۔ یہ مسجد الاقصی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے پڑھا بھی ہے کہ مدینے کا نام، مکہ میں ایک تو شہر بڑا عربوں میں مکہ ہے، لیکن دوسرا بڑا شہر مدینہ، اس کا تاریخی نام مدینہ الاقصی۔ تو یہ جو ہجرت ہے اس کا ذکر کہ وہاں جانا ایک ایسے شہر میں whose surroundings we had blessed with a progressive environment and a progressive culture so that he could see a realization of our message۔ تاکہ دیکھ پاؤ کہ یہ جو آیات ہیں قرآن کی، وہ جب حقیقت کا روپ دھارتی ہیں تو اللہ کی یہ شان نظر آتی ہے آپ کو۔ غالب کا ایک شعر ہے، بے حد خوبصورت شعر ہے، یہ غزل کا شعر ہے، لیکن اس میں پہلا مصرع، پہلا مطلع یہ نعت کا شعر ہے۔ منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی، قسمت کھلی تیرے قد و رخ سے ظہور کی۔ کیا خوبصورت شعر ہے کہ وہ جسے آرزو تھی، جیسے حضرت موسیٰ کے بارے میں ہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کو کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ اپنی تجلی، اپنا جلوہ کس انداز میں دیتا ہے؟ منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی،
قسمت کھلی تیرے قد و رخ سے ظہور کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حسین نظام جو آپ نے قائم کیا اس سے دنیا پہچانی رب کو اور رب کے نظام کو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا یہ نظام، اور دنیا نے دیکھا 300 سال تک کیا عظیم الشان یہ قوم تھی، دنیا کی واحد سپر پاور. 300 سال تک علوم و فنون میں یہ قوم. تو قرآن کی تعلیمات، قرآن کی روشنی. اب کسی نبی نے نہیں آنا، آپ کو اور مجھ کو اٹھنا ہے. ہر فرد پہ یہ ذمہ داری ہے. تو اسی مشن کو لے کے ہم اٹھے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ یہ وہ گورنمنٹ ہے جو ہر شہری کو ایکول شیئر دیتی ہے اس دولت میں. یہ آج جو جھمیلا اٹھا ہے بلوچستان کا، وہ یہ جھمیلا ختم ہو جائے گا. وہ یہی کہہ رہے ہیں جیسے بنگلہ دیش والے کہتے تھے کہ جو کچھ ہمارے حصے کی چیز ہے جو ہم پیدا کرتے ہیں وہ ہمیں دیا جائے. یہ جس دن آپ پاکستان میں اس نظام کو قائم کرو گے کہ پاکستان کی تمام پیداوار کے اوپر حق ہوگا پاکستان کے شہری کا، ہر شہری کا، خواہ وہ کرسچن ہے، خواہ وہ احمدی مذہب کا آدمی ہے، خواہ وہ ہندو ہے، خواہ وہ مسلمانوں کے کسی فرقے سے اس کا تعلق ہو. ہر وہ شخص جو اس قانون کو مانے گا، جو قانون ہوگا مملکت کا، اسے برابر درجات دیے جائیں گے، ایکول اپرچونٹی دی جائے گی اسے. یہ ہے وہ نظام جو ہمارا مشن ہے. عورتوں کو برابر کے حقوق. کوئی انسان کسی عورت کے اوپر روب نہیں ڈالے گا، جبر نہیں کر سکے گا. کوئی باپ اپنی بیٹی کے اوپر جبر نہیں کرے گا. ہر عورت اپنی حیثیت میں خود جواب دہ ہوگی اللہ کو اور مملکت کے قوانین کو. اور مملکت کے قوانین کیا ہوں گے؟ وہ جو انسانوں کو اسی انداز سے آزادی دیتے ہیں جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس میں آزادی ہے. اس لیے کہ آزادی ہی کی وہ فضا ہے جس کے اندر انسان پروان چڑھتا ہے، اس کی صلاحیتیں پلتی پھولتی ہیں، بڑھتی ہیں. وہ جو اقبال نے کہا تھا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، انسانی ذات کی نشو و نما کا سیکرٹ سر نہاں. یہ وہی اسرا لفظ پھر آ گیا. دیکھو آپ بولتے ہیں یہ لفظ، خودی کا سر نہاں، یہ راز، یہ سیکرٹ انسانی ذات کا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. تو پاکستان میں اسی لا الہ کے نظام کا قیام، یہ ہے ہمارا مشن. اب میں تنظیمی ہدایات کے سلسلے میں چند باتیں ان نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں. یاد رکھیے کہ یہ آپ کو اپنے علاقے سے اگر کھڑا ہونا ہے یا اگر نہیں بھی ہونا تو جن صاحب کو کھڑا ہونا ہے، آپ کو اپنی ایک آرمی بنانی ہوگی 100 آدمیوں کی. پہلے 10 اور پھر 100. کوشش کرو کہ 4 یا 5. جب میں لفظ آرمی استعمال کرتا ہوں تو یہ جان لو کہ یہ کوئی اسلحے والی فوج نہیں ہے. آرمی جیسے بوائے اسکاؤٹس ہوتے ہیں اس انداز سے ایک گروپ بنانا ہے آپ کو، اور آپ کو یکجا ہو کر تبلیغ کے لیے نکلنا ہے، دعوت اللہ. مسجدوں میں جاؤ، سلام علیکم کہو، اور ان بھولے ہوئے مسلمانوں سے جو بھول گئے ہیں کہ اسلام کا نظام کیا تھا. وہ جو نمازی ہے، قرآن نے کہا ہے نا کہ وہ جو بھلا بیٹھے ہیں کہ صلاۃ کا اصل مقصد کیا تھا، انہیں بتاؤ کہ یہ صلاۃ اور صلاۃ کا نظام، یہ صلاۃ، یہ نمازیں ذات کے لیے اپنے لیے نہیں ہوتی، یہ اللہ کے نظام کے قیام کے لیے ہوتی ہیں. اور یہ ایک جماعت ہے جو اٹھی ہے.
آپ ملیے جا کے، اس میں آپ کو دقت وہی ہوگی جو میں نے جیسے کہا کہ باطل اور باطل والے جو لوگ ہیں جو کسی نہ کسی ہیرو کو مانتے ہیں، مثلاً جماعت اسلامی کے جو ماننے والے لوگ ہیں وہ مودودی صاحب کو مانتے ہیں، اسی طرح سے احمدی لوگ جو ہیں وہ مرزا صاحب کو مانتے ہیں، اسی طریقے سے کوئی پرویز مشرف کو مانتا ہے، کوئی عمران خان کو مانتا ہے، یہ تمام یہ سارے کے سارے، نواز شریف صاحب کو کوئی مانتا ہے، کوئی وہ چودھری برادران کو مانتا ہے، کوئی الطاف حسین صاحب کو مانتا ہے۔ ان تمام لوگوں کو اپنے اس شور و غوغے اور بحث میں یہ الجھے ہوئے ہیں، الجھے رہیں گے۔ یہ آپ کا کام یہ ہے کہ تمام چیزوں سے منہ موڑ کے اس وقت پاکستان کو بچانا ہے، آپ کو اس نظام کے قیام کے ذریعے سے، اللہ کے نظام۔ آپ دیکھ لو کہ میری ریسورسز کتنی لیمیٹڈ ہیں، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے، میرے پاس شاید کیا یقینی بات ہے، میرے پاس کہاں ایسی دولت ہے جو عمران خان صاحب جمع کر کے بیٹھے ہیں یا جو اور باقی سیاستدان ہیں، لیکن میرے پاس علم کی جو دولت ہے، وہ جس دن میرا کبھی ایسا ہوا کہ ڈیبیٹ ہوئی ان سیاسی لیڈروں کے ساتھ، تو اس دن آپ جانو گے کہ قرآن بولتا کیسے ہے۔ اس دن میں آپ کے حق کے لیے بولوں گا، اور اس دن آپ دیکھو گے کہ جتنے سانپ انہوں نے بنا رکھے ہیں، جن سے یہ ڈراتے پھرتے ہیں، جس دن یہ موسیٰ عصا اٹھا کے آئے گا اور جس دن ید بیضا دکھایا جائے گا، اس دن آپ دیکھو گے کہ جن سانپوں سے یہ ڈراتے تھے ان کی تو حیثیت رسیوں کی تھی۔ یہ سیاسی جگادری، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ ان کے ہاتھ توڑے گا، اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کو پہلے توڑا اور بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا۔ آپ تو کبھی شاید بنگلہ دیش نہیں گئے، میں تو اپنا 2 سال بچپن کے مشرقی پاکستان میں گزارے ہیں، اور میں بنگالی زبان بہت رواں بول لیتا ہوں۔ اس کے بعد سن 2003 میں دیکھنے گیا تھا اپنے گھر کو، جو کہ میں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے جو قائداعظم.com پہ ہے۔ بنگلہ دیش جانا اور وہاں کیسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، کس محبت سے ملے وہ لوگ۔ وہاں پہ ایک پرانے مسلم لیگی نے، اس نے کہا کہ اگر پاکستان اسلام کا نظام قائم کرتا، قرآن کا نظام قائم کرتا، رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق ہوتی، تو آج ہم ایک قوم ہوتے۔ اور ایک اور جملہ جو مجھے اپنے اس بنگلہ دیش کے وزٹ کا یاد ہے، جب میں ایئرپورٹ پہ اترا، 3 بجے تھے شاید صبح کے، اور ڈھاکہ سے مجھے بے حد پیار ہے، تو میں اور میری بیوی، میرے بچے، جس وقت ہم اترے تو امیگریشن کے افسر نے جسے دیکھتے ہی میں بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی محبت مجھے میرے دل میں اٹھ کے آئی۔ ان صاحب کی داڑھی تھی، بڑے کٹر قسم کے شدید مسلمان۔ انہوں نے مجھ سے میرا نام پوچھا، میں نے بتایا اسر الاسلام۔ پوچھا کس لیے آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ پیار کے لیے، مجھے بہت اچھے لگتا ہے مشرقی پاکستان، میں دیکھنے آیا ہوں۔ اور یہ بات کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ تو اس بزرگ آدمی نے ایک بات کہی، اس نے انگریزی میں مجھ سے کہا، if only 5% of the people of Pakistan had the same feelings for Bengalis which you have, we would be one country today. یہ درد اللہ کی عطا ہے، اس لیے کہ بنگال کا وہ غریب آدمی، وہ بیچارہ، یعنی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش میں جس زمانے میں میں چھوٹا بچہ تھا، 10-12 برس میری عمر تھی، وہاں میں نے کس قسم کی غربت دیکھی ہے۔ لوگ یہ
دکانوں پہ، گوشت کی دکانوں پہ جہاں مچھلی وغیرہ بکتی ہے، وہاں مچھلی کا جو فاضل حصہ، جو چانے اتار دیے جاتے ہیں، یہ اس کو اکٹھے کر کے چاولوں میں ڈالتے تھے تاکہ اس سے مچھلی کی خوشبو آ جائے گی۔ یعنی اس درجہ بھوک تھی، اس درجہ غربت۔ حالانکہ اللہ کا دیا سب کچھ اس پاکستان میں تھا، لیکن ہمارے پاس چونکہ نظام نہیں تھا، آرگنائزیشن نہیں تھی، یہی فوجی جرنیل صاحبان یہ اپنے اس تماشے میں لگے ہیں۔ ایک دن وقت آئے گا، میں چونکہ ایک ماہرین نفسیات میں سے ایک ہوں، تو میں ایک دن آپ کے سامنے ان جرنیلوں کا انٹرویو لوں گا۔ یہ جو آپ کو بہت بڑی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں، آپ حیران ہوگے کہ ان میں سے ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کا فنکشنل آئی کیو بہت لو ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے۔ اور اس کے بعد میں نے جو پاکستان میں دیکھا، میں اور میری بیوی، میری وائف سائیکائٹرسٹ ہے، پاکستان میں دکانوں کے اوپر جو ویٹر بیرا، وہ جو تندور پہ روٹی لگا رہا ہے، وہ جو مزدور کھڑا ہے، وہ اتنے ہائی آئی کیو کا بچہ ہے، اتنے ہائی آئی کیو کا کہ اگر اسے آپ فراہم کرتے اسکول اور کالج تو آپ کو وہ بتاتا کہ وہ کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھو کہ اس شیطانی نظام میں یہ ایسا بھی نہیں کرتے کہ اسے کھانے کی میز پہ ساتھ بٹھائیں۔ یہ نوکروں کی ٹیبل علیحدہ ہے، نہ ٹیبل تو بیچارے کی ہوتی نہیں ہے، نوکروں کے اسکول علیحدہ ہیں، نوکروں کے بچے علیحدہ جاتے ہیں، صاحبوں کے بچے علیحدہ پڑھتے ہیں۔ یہ اس نظام کو آپ کو ختم کیسے کرنا ہے؟ محض یہ باتیں کرنے سے نہیں ہوگا، جب تک آپ قرآن کو ہاتھ میں لے کر اس بت کو نہیں توڑتے جو نظام سرمایہ داری کا ہے۔ اس کے علاوہ نہ تو کارل مارکس کے پاس کوئی فارمولہ تھا، اور نہ ہی دنیا کے کسی سیانے کے پاس کوئی فارمولہ ہے۔ کسی سیانے کے پاس الارض للہ، یہ دو لفظ ہیں، دو لفظ اللہ کی طرف سے۔ اس کتاب میں جس کتاب کو آپ مانتے ہو، میں مانتا ہوں، سب مانتے ہو، اور لاجک کی بات کرتا ہے، کہتا ہے دلیل لے کے آؤ، کیسے مالک بن کے بیٹھ گئے ہو تم؟ مرتے وقت اس کو ساتھ لے جاؤ گے؟ مرتے وقت جس چیز کو ساتھ نہیں لے جا سکتے، اس کے مالک تم نہیں ہو۔ یہ قرآن کی عظیم الشان تعلیمات، اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں آپ کو آئندہ باقاعدگی کے ساتھ قرآن کریم سناؤں گا۔ یہ روشنی ہے میرے بھائیوں، اور یہ آپ کو اس روشنی کے ذریعے سے دوبارہ سے استحکام لانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے۔ یہ سارے تقریریں اور نعرے، یہ باتیں بھٹو صاحب بھی بڑی کرتے تھے، بڑا للکارا جی امریکہ کو۔ وہ للکارنے سے تو لوگ ہنستے ہیں، اور ان کو بھی معلوم ہے کہ اس للکار سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جی لوگ کہیں گے جی عمران خان بڑا دلیر ہے جی، آہا ہا کیا بات کہتی۔ وہ بھی جانتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ان باتوں سے۔ دلیر وہ ہے جو ہاتھ میں قرآن اٹھا کر کہے کہ میں اپنے ملک کے اس گندے پلید نظام کو ختم کروں گا۔ یہ جو جرنیلی نظام ہے، دیکھنا چاہتے ہو اس نظام کو، جاؤ جا کر کسی ہیڈ کوارٹر میں اس میس کو دیکھو، کیسے وہ بیرا آ رہا ہے اور سرو کر رہا ہے، اور یہ لاٹ صاحب، لارڈ کرزن بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، اسے ساتھ نہیں بٹھاتے میز پر۔ یہ ڈسکریمنیشن کا مبنی، اور جب یہ بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ دنیا کی باقی ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور دنیا کی باقی قومیں لا الہ کی بات کرتی ہیں۔ اس وقت آپ کو دنیا کی باقی ملک یاد آ جاتے ہیں۔ جب حق کی بات ہوتی ہے، عدل کی بات ہوتی ہے، اس وقت کہتے ہیں جی باقی ملک بھی یہی کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر مبنی جو نظام ہے، اس نظام کو ایک موقع دے دو تو جنت پاکستان پارٹی کے میرے ساتھیوں، یہ جو اٹھے ہو آپ اللہ کا نام بلند کرنے، یہ جو پرچم ہے جس پہ اللہ کا نام لکھا ہے، اس پرچم میں اور اس کارڈ میں اتنی طاقت ہے۔ یہ جسے دو گے، جسے ہاتھ میں دو گے، ساتھ اس سے کہو کہ دیکھو اس پہ اللہ کا نام لکھا ہے اور ہم ایک جماعت ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں۔ کہو کہ ہم غریب ہیں، کہو کہ ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے
کہ ہم تبلیغ کر سکیں پوسٹروں کے ذریعے سے، لیکن یہ ایک چھوٹا سا کارڈ رکھو اپنے پاس اور جاؤ غریب آدمی کے پاس۔ یاد رکھو کہ وہ جو کوٹھی ہے ڈیفنس میں، اس میں جہاں ایک میاں بیوی اور 2 بچے رہتے ہیں، وہاں 4 نوکر بھی رہتے ہیں۔ ان غریبوں کے پاس جاؤ، ان غریبوں کے پاس افراد سے ملو، وہ جو ایک ایک فرد سے ملو اور انہیں کہو کہ یہ ایک آدمی ہے جو اٹھا ہے، علم اٹھایا ہے اس نے قرآن کا، اور اگر کسی کو ان میں سے میرے بارے میں کوئی بات کرنی ہو یا وہ کہیں کہ جی یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہے، تو اسے کہو کہ وہ مزدور ہے، باہر کمائی کرتا ہے، اپنے والدین کو جو انتقال کر گئے ہیں، جس کی اس نے نہ جنازے پڑھے نہ ان کو دیکھ پایا، 30 سال سے نکلا ہوا، اور ان پاکستانیوں میں سے ہے 1 کروڑ پاکستانی نکلا ہوا ہے، جس طریقے سے اس طریقے سے وہ نکلا ہوا ہے، وہ محنت کش آدمی ہے، اس کے پاس عمران خان جیسی ریسورسز نہیں ہیں، وہ چندے جمع کر کے لوگوں کو سیاسی طور پر بیوقوف نہیں بناتا، اس کے پاس یہ قرآن کا علم اٹھا کے اٹھا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ اقتدار کی کرسی پہ قرآن بیٹھے گا، اس لیے کہ حق کے حکومت صرف اللہ کو ہے، کسی انسان کو حق کے حکومت نہیں۔ آپ جب جنت پاکستان پارٹی کے ایک نمائندی کی حیثیت سے لوگوں سے ملیں تو انہیں بتائیں کہ آپ میں اور ان سیاسی لیڈروں میں فرق کیا ہے۔ وہ سیاسی لیڈر وہ ہیں کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھاتے ہیں، لیکن آپ وہ ہو کہ آپ نے قرآن کو سر پہ اٹھایا ہے اور کہا ہے میں قرآن کا حلف لے رہا ہوں کہ میں قرآن کا نظام قائم کروں گا، قرآن کا حلف مجھ پہ ہے۔ یہ ہے مجھ میں اور ان میں فرق، رزق کی مساوی تقسیم کی خاطر کہ ہر شخص کو مساوی ملے گا، یہ وہ رشتہ ہے جو آپ کو اکٹھا کر دے گا، آپ کو ایک قوم بنا دے گا، اور آپ اللہ کی حمد و تقدیس بجا لاؤ گے، عبد بنو گے اللہ کے۔ یہ ہے مشن جنت پاکستان پارٹی کا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔